الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف اور خشیت سے. قرآن مجید جو اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، ماہ رمضان المبارک میں اتارا گیا. لوح محفوظ سے نچلے آسمان کے بیت العزت میں ماہ رمضان میں اس کا نزول ہوا، اور پہلی وحی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ماہ رمضان میں آئی، اور وہاں سے 23 سالہ نبوت کی مدت میں مکہ اور مدینہ کے اندر اور قرب و جوار میں قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا. ظاہر ہے یہ کلام اللہ کا ہے. قرآن کریم کی عظمت مخلوق کے کلام پر ایسی ہی ہے جیسے خود اللہ کی عظمت مخلوق پر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور رہتی دنیا تک انسانوں کی رہنما کتاب بنا کر اتاری گئی ہے. یہ ہدایت ہے، خواہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، یہ بتاتی ہے کہ کدھر جاؤ کدھر جاؤ. یہ ہماری زندگی کا جزو لازم ہے. یہ رحمت ہے مومنوں کے لیے، یہ تذکیر ہے، یہ نصیحت ہے، یہ موعظت ہے، یہ شفاء لما فی الصدور ہے، یہ قلبی امراض کا علاج ہے اور جسم کے لیے بھی شفا ہے. اس کی آیات ہمارے لیے بہترین رقیہ ہے. قرآن وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت ہم کرتے ہیں، اس کے ہر حرف پر ایک نیکی ملتی ہے اور 10 گنا نیکیاں بڑھائی جاتی ہیں. قرآن مجمل کتاب ہے، اس کی زیادہ تر تشریح احادیث رسول کے اندر آئی ہے. احادیث بھی وحی الہی ہے. فرمایا اللہ نے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے بلکہ وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی شکل میں نازل ہوتا ہے. یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے. یہ قرآن مجید خطیب کی زبان ہے. یہ قرآن ہے جس میں کوئی کجی نہ چھوڑی، کوئی کسر باقی نہ رکھی، کوئی کمی نہیں رکھی. اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا اور قرآن جیسی ایک کتاب اور دی، وہ حدیث رسول ہے. اس کے بغیر قرآن پر عمل ممکن نہیں ہوتا. الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اخرجہ ابو داود وصححہ الالبانی. مگر بدقسمتی سے ہمارے طرز عمل کے نتیجے میں ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں. کون نہیں جانتا کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، وعدہ کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی برا ہے. کون نہیں جانتا انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. لہذا سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ دل کی زمین کو نرم کیا جائے، اس میں حل چلایا جائے. یہ کام ہے موعظہ کا، واعظ و نصیحت کا. یہ چیز ختم نہیں ہونی چاہیے. ضعیف احادیث سے نہیں، قصے کہانیوں سے نہیں، واعظ سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے. اور قرآن مجید سب سے بڑا موعظہ ہے. تکبر، حسد، حب دنیا، حب مال، حب جاہ، حب شہرت، یہ سب دل کی بیماریاں اور امراض ہیں. ان سب کو جڑ سے نکال کر پھینک دے گا قرآن حکیم. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اگر من نہ آئے تو یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. خیرکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. کاش یہ حدیث نقش ہو جائے نوجوانوں کے دلوں پر. کمپیوٹر کورس کیریئر بنے گا، تنخواہ اچھی ملے گی. یہ سارا کچھ عارضی دنیا کے لیے، عارضی زندگی کے لیے ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اونچا کے لیے قرآن پڑھو اور پڑھاؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، تکمیل ہو گئی. اللہ سے لیا جبریل نے پہنچایا رسول کو، رسول نے پہنچایا امت کو. اب امت کی ذمہ داری ہے کہ پہنچائے ایک ایک انسان کو. میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. دنیا میں بظاہر ہے دیے کتنے ہی روشن، پر رشد و ہدایت کا دیا اور ہی کچھ ہے. جسمانی
جسمانی اور روحانی مرضی سہ جاتے، اے صاحب قرآن کی دوا اور ہی کچھ ہے۔ کانوں کو بھلا لگتا ہے ہر حسن تکلم، قرآن کو پڑھنے کی ادا اور ہی کچھ ہے۔ قرآن جہاں بھر کی کتابوں سے جدا ہے، رتبے میں ایک کلام خدا اور ہی کچھ ہے۔ قرآن ہے نبی کی نبوت کا معجزہ، قرآن ہے خدا کی صداقت کا معجزہ۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔